اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ بھی ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر روزے فرض نہیں ہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلا وہ شخص ہے جسے روزہ معاف ہے، وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو تو اب روز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو اب بیمار ہوں، اب روزہ نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے، اگر آدمی کو زکام ہے، بخار ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے تو اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسی مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت ہی سخت مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا درد بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے سے موت کا خطرہ بھی ہو سکتا ہو، پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے تو اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت میں لے جانے کے منہ والی ہے، موت کے منہ میں لے جانے والی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کرنا۔ روزوں کے چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اتنا کھلانا کہ وہ کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو خالی پیٹ رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں پر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم لے اور جب صحت یاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ ناظرین، نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہے کہ وہ کافی بیمار اور کمزور ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے زیادہ دیر تک اپنے پیٹ کو خالی رکھا تو اس کو موت کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بھی طاقت آ جائے تو وہ اس کو چاہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب اس میں طاقتور نہیں، اس حالت میں اس کو اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کے لیے صبح اور شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ واضح کرنا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانے میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی،
وہ 2 یا 3 سال تک بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتی ہیں، لیکن اب قدیم زمانے کی طرح دائیاں دوسری عورتوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا رکھ لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہوں، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی تک خون آنا نہ بند ہوا ہو، جو اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کے بجائے گناہ ہی ملے گا۔ ناظرین، حیض اور نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد بھی اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم از کم 48 میل 177 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزہ کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ بھی رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر شہری سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو کسی کی جان جانے میں خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے جب تک کہ اس کے سر سے یہ خطرہ نہ ٹل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھ لے۔ اگر وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم سب کو ہے کہ بالغ بچے پر روزے فرض ہیں جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے، اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، اگر کسی کو سانپ کاٹتا ہے یا کوئی ایسا زخم یا کوئی حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا تو ان پر فرض ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزی ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔